بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کس طرح سے دم کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے تھے، تو آج میں نے سوچا کہ میں اسی موضوع کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں تاکہ وہ افراد جو خود اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر یا اپنے جسم کے اوپر خود رقیہ کرنا چاہتے ہیں، دم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس معاملے کے اوپر بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنے آپ کو خود کو دم کر سکتا ہے؟ تو بالکل، نبی علیہ السلام نے وہ دعائیں اور وہ مسنون اذکار وہ ہمیں بتائے ہوئے ہیں، جن کو ہم صبح اور شام اپنے جسم کے اوپر اور اپنی ارواح کے اوپر رقیہ یعنی دم کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود کو دے سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ رقیہ کا معنی اور مفہوم تو سب جانتے ہیں، لیکن آج اس کو تھوڑا سا جو بنیادی جو سمجھنے کی چیزیں ہیں وہ بھی آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا یا اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آنا، یہ رقیہ اور دم کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دم جو ہے وہ صرف یعنی مختلف قسم کے وظائف کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائی اور سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں ان چیزوں کو بہت زیادہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نفس کو ایسے ہی اس دنیا میں، اس کائنات میں پیدا نہیں کر دیا، بلکہ ہمارے مقاصد ہیں۔ ان مقاصد میں ایک سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور عبادت کے ذریعے سے خود کو اللہ کی پناہ میں دینا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اور اس کے بعد آپ کے سامنے یہ چیز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، پوری ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے جو بنیادی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو دم ہے قرآن کریم کی آیات سے، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 1 مرتبہ، سورۃ الاخلاص اور معوذتین اور کافرون، یعنی آخری 4 قل، یہ آپ کو 3 مرتبہ جو ہے یہ اپنے اوپر دم کرنے چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر پر سونے سے پہلے جب اپنے بستر پر جاتے تو اپنے بستر کو پہلے جھاڑتے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد یہ عمل دہراتے کہ جس میں یعنی فرمایا کہ یجمع کفیک، دونوں ہتھیلیوں کو جمع کریں، اور پھر ثم انفث، پھر اس میں 3 مرتبہ تھوکیں، فیہما وقرأ، پھر اس میں یہ پڑھیں۔ وہ کیا پڑھنا ہے؟ الفاتحہ و آیت الکرسی و آخر من سورۃ البقرہ والاخلاص والمعوذتین والکافرون۔ اور پھر آپ کو اگر وقت میسر ہو تو سورۃ البقرہ جو ہے وہ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں تو پھر سورۃ البقرہ کو مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ سورۃ صافات کی پہلی 10 اور سورۃ الحشر کی آخری جو آیات ہیں، آخری جو 5 یا 6 آیات ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اب اگلا مرحلہ ہے کہ یقیناً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کے غیظ و غضب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو رات کو سونے سے پہلے آپ باوضو ہوں، وضو کر کے اپنے بستر پر آئیں، اور اس کے ساتھ یہ جو گزشتہ آیات جو میں نے بتائیں اور صورتیں بتائی ہیں، ان آیات اور ان صورتوں کو اپنے اوپر دم کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی تعویذ اپنے گلے میں لٹکانا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی
کڑا یا کوئی چھلا آپ کو پہننا ہے تو ہی جا کے آپ کے اوپر دم کا اثر ہوگا۔ ہمارے اسی چیپٹر کا دوسرا جو حصہ ہے وہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہمارے اکثر لوگ بلڈ پریشر کے لیے، شوگر کے لیے اور مختلف بیماریوں کے لیے تعویذات جو کہ گلے میں لٹکانے کا کام کرتے ہیں، ان کو گلے میں لٹکانے کے لیے جو ہے نا ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی تمام اشیاء سے، تمام چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہے کہ من تعلق تمیمۃ شیئا، شیئا سے مراد یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، یہ کوئی بھی دھاگا ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف اس میں یہ تعویذ نہیں ہے بلکہ یہ کڑا ہے، یہ کسی بھی شخص نے یہ صرف اپنے ہاتھ میں شفا کے لیے پہنا۔ اسی طرح یہ تعویذات سارے، یہ دھاگے اور یہ کڑے اور چھلے اور یہ بیماریاں جو ہیں، یہ ہماری گھریلو خواتین، مرد و حضرات اور یہ جو افراد ہیں، یہ سب اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمیں شفا حاصل ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ اگر ان چیزوں میں شفا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ہمیں ان سے منع نہ فرماتے۔ جیسا کہ حدیث کا ایک آخری حصہ ہے وکل الیہ، یعنی اگر کوئی تعویذ پہنے، من تعلق تمیمۃ شیئا یا من علق تمیمۃ شیئا فقد وکل الیہ، تو یہ حدیث ہے کہ یعنی وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہوئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، اسی طرح یہ بھی وہی تعویذات ہیں جو لوگ اپنے گلوں میں پہن کے آتے ہیں، اور طرح طرح کی غلاظتیں ان کے گلوں میں لٹک رہی ہوتی ہیں، اور لوگ ان چیزوں کو بالکل بھی بودر نہیں کرتے، ان چیزوں کی فکر ہی نہیں کرتے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا جو خطرناک ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب آگے آ جائیں جی، آگے اکثر گھروں کے اندر جو ہے ہمیں یہ سننے میں آیا کہ بعض گھروں میں اسپیشلی جو مطبخ یعنی کچن جو ہوتا ہے اس کے اندر جنات اور شیاطین کا وجود ہوتا ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اکثر ایسی جگہیں جہاں پہ یہ جنات اور شیاطین یعنی ان کا زیادہ آنا جانا ہو وہ کچن کی جگہ ہیں، ہوٹلز ہیں، ہوٹلوں کے کچن ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں پہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا بنایا جائے وہاں پہ شیاطین کی کثرت ہوتی ہے۔ ایسی جگہ جہاں پہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھایا جائے وہاں پہ شیاطین کی کثرت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بڑا آسان سا جو ہے نا وہ نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ نمک تھوڑا لیا جائے، یعنی تقریباً ایک مٹھی کے قریب آپ کے پاس نمک ہونا چاہیے۔ اس نمک کو ایک باؤل میں، بڑے باؤل میں ڈالیں، اور اس باؤل میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، آخری 4 قل اور سورۃ الجن مکمل اس پانی کے اوپر دم کر لیں، اور اس پانی سے رش الماء فی المطبخ، اپنے اس پانی کو اپنے مطبخ میں، اپنے کچن میں اس کا سپرے کیا جائے، اور وقتاً فوقتاً اس کا سپرے کرتے رہیں آپ۔ اکثر خواتین نے یہ بھی بتایا کہ ان کے کچن میں بہت باریک براؤن رنگ کی جو کیڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی کثرت سے موجود ہوتی ہیں، اسی طرح موٹے کیڑے آ جاتے ہیں، چھپکلیاں آ جاتی ہیں، تو یہ اس کے لیے بہت مفید عمل ہے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا بھی کریں، اللہ رب العزت میری بھی ہر قسم کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اور میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کے دروازے کھولے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔